السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو میں وہ اعلان کرنا چاہتا تھا کہ ایبولا وائرس کے متعلق سوال آیا ہے لائبیریا سے. اس کا کوئی پریونٹیو کوئی علاج، چونکہ ہمیں اس بیماری کا پورا تجربہ نہیں. کل ڈاکٹر صاحب سے میں نے پوچھا تھا تو انہوں نے جو علامتیں بتائی تھیں وہ اور تھیں، اور جو علامتیں لائبیریا سے آئی ہیں وہ مختلف ہیں. اب یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ لائبیریا والے اطلاع دینے والوں نے اتنے نمایاں فرق کیوں کیا ہے. لائبیریا سے جو اطلاع ملی ہے وہ یہ ہے کہ تیز بخار، جس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی ڈاکٹروں کو، اور چند دن کے تیز بخار میں جو کم نہیں ہوتا، مسلسل جاری رہتا، مریض ختم ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا تھا کہ اس بیماری کا تعلق ایکسٹینسو بلیڈنگ سے ہے، یعنی ایسے جریان خون سے جو کسی طرح بند نہیں ہوتا. کھانسی میں بھی ناک کے رستے، ہر رستے سے پھر خون جاری ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے پہلے ایک ذکر کیا تھا ایک ایسی بیماری کا جو افریقہ میں بندروں سے انسانوں میں آئی ہے. اس کے متعلق میں نے پڑھا تھا، وہ ہو سکتا ہے یہی ہو. مجھے اب یاد نہیں رہا کہ اس کا نام کیا تھا، لیکن اگر ایبولا ہی ہے تو اس میں ان دونوں باتوں کو ملا کر دکھایا گیا تھا کہ تیز بخار ہوتا ہے اور کافی عرصے تک ڈاکٹر بھی اور دوسرے بھی مرتے بھی رہے اور بیماریاں پھیلانے کا بھی موجب بنتے رہے، لیکن پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیسے ہوتا ہے یہ. آخر وہ پکڑا گیا معاملہ کہ نرسز جو ہاسپٹل میں کام کرتی تھیں وہی بیماری پھیلانے کا موجب بن رہی تھیں، یا بعض صورتوں میں ڈاکٹرز بھی جو مغرب سے تحقیق کے لیے گئے، ان میں سے بھی بعض لوگ بیمار ہوئے اور وہ بھی خود بیماری پھیلانے کا موجب بن گئے تھے. تو وہ جو بیماری ہے وہ جو اگر یہ وہی ہے، اس کا جو انتشار ہے وہ ایک تو لعاب دہن سے، جوٹھا پانی پینے سے شروع ہو جاتا ہے. دوسرے اس خون سے جو بلیڈ ہوتا ہے، یعنی جریان خون سے جو خون نکلتا ہے وہ اگر کسی ذریعے سے انسان میں داخل ہو جائے تو اس سے بھی یہ بیماری ہو جاتی ہے. بعض دفعہ قے آتی ہے اور ڈاکٹر دیکھ رہے تو اس کے اوپر بھی چھینٹے پڑ گئے، وہ انہیل ہو جاتے ہیں، یا کوئی ذرہ بھی چلا جائے، زخم ہو وہاں لگ جائے، اس سے وہ بیماری پھیل جاتی ہے. تو ہوا سے نہیں بلکہ براہ راست انسان کے اندر کے مواد کے دوسرے انسان کے جسم میں داخل ہونے سے یہ بیماری پھیلتی ہے. اور اکثر نرسیں چونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی تھیں، اور اب اس علاقے میں جہاں وہ رہتی تھیں وہاں بے تکلفی سے کھانے پینے، تھوک کے انتقال کے ذریعے جو پانی پینے سے ایک برتن استعمال کرنے سے ہو جاتا تھا، تو بیماری پھیلتی چلی گئی. پھر انہوں نے بعد میں ان سب کو کوارڈن کر دیا اچھی طرح، یعنی کوارنٹائن میں سب ہسپتالوں کو کر دیا، اور بہت مصیبت کے بعد بالآخر اس سے کچھ نجات ملی. لیکن جہاں تک اس کے پریونٹیو کا یعنی حفظ ما تقدم کا تعلق ہے، مجھے یاد نہیں کہ ابھی تک کوئی بن سکا ہو ان سے. اب یہ دو الگ الگ چیزیں اس بیماری میں اکٹھی تھیں، یعنی تیز بخار پہلے ہونا اور پھر جریان خون. اس پہلو سے مجھے جو نسخہ تجویز کرنا ہے اس کے دو حصے ہوں گے. سب سے پہلے تو بخار کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے، جو اچانک بخار چڑھتا ہے. اس سلسلے میں میں نے کل جو لکھوایا تھا وہ پوری طرح شاید وہ سمجھ نہیں سکیں، اور اچھا ہوا اعلان کرنے کی بجائے اشفاق صاحب، ملک اشفاق صاحب بڑے محتاط آدمی ہیں، انہوں نے یہ اعلان مجھے بھجوا دیا کہ اجازت ہے. تو میں نے کہا نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، میں کل خود بتا دوں گا، اس لیے آج یہ پہلی بات چھڑی ہے. ہر وہ بخار جو اچانک آتا ہے اور اس کی کوئی وجہ معلوم نہیں اور تیزی سے چڑھتا ہے،
اس میں ایکونائٹ چوٹی کی دوا ہے، اور اگر وہ بہت گہرا نہ جا چکا ہو جسم کے اندر تو ایکونائٹ اکیلا ہی ایسے بخاروں سے نپٹنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا میرے خیال میں بیماری کی نوعیت کی نقطہ نگاہ سے ایکونائٹ اگر 1,00,000 میں دیا جائے تو زیادہ مفید ثابت ہوگا، لیکن جو علامتیں دونوں کی میں نے دوبارہ پڑھی ہیں، یا پڑھی ہیں دوبارہ پڑھی نہیں، ایک جو سنائی گئی تھیں ڈاکٹر صاحب کی طرف سے، ایک وہ جو میں نے پہلے سے پڑھ رکھی تھیں، ایک وہ جو لائبیریا سے مجھے بھجوائی گئی ہیں، ان کی روح سے میں سمجھتا ہوں پہلا علاج صرف بخار کا ہونا چاہیے۔ اگر بخار ٹوٹ گیا تو انشاءاللہ پھر وہ بلیڈنگ والا حصہ، یعنی جریان خون کا حصہ بعد میں شاید آئے نہ، کیونکہ تجربہ کوئی نہیں، اس لیے ہم امکانی علاج تجویز کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں یہ علاج ہو اس کے نتیجے سے ہمیں فوری طور پر مطلع رکھنا چاہیے، اور فیکس کے ذریعے درمیان میں بھی مشورے طلب کرنے چاہیے۔ کوئی خاص موڑ جائے بیماری تو اس سلسلے میں یہ جو ابتدائی اندازے کا علاج ہے یہ کافی نہیں ہو سکتا، مختلف وقتوں پر مختلف فیصلے کرنے پڑیں گے۔ تو تمام افریقہ کے احمدی جن تک یہ آواز پہنچے وہ یاد رکھ لیں کہ ہمیں وقتاً فوقتاً ہر اہم موقع پر مطلع کرتے رہیں، یعنی بیماری جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹرن کرتی ہے، کوئی موڑتی ہے، اس وقت وہ اطلاع دیتے رہیں۔ پہلے ایکونائٹ 1,00,000، چونکہ ایکونائٹ 1,00,000 ہر جگہ میسر نہیں آتا، اس لیے متبادل کے طور پر میں نے ایکونائٹ 1,000 کا ذکر کیا تھا، ملا جلا کر نہیں۔ بس ایکونائٹ 1,00,000 مل جائے تو بہتر، ورنہ ایکونائٹ 1,000، اور اگر 1,000 نہ بھی ہو تو جس طاقت میں بھی میسر آئے اس کو بار بار دیا جائے۔ 1,000 ہو یا 1,00,000 ہو، شروع میں اس کو نسبتاً جلدی دہرایا جا سکتا ہے۔ 1,00,000 کی طاقت میں بھی ابتدا میں وہ رد عمل کو پیدا کرنے کی خاطر بعض دفعہ CM کی دوا بھی تھوڑے وقفے میں دہرا دی جاتی ہے۔ جب ایک دفعہ رد عمل شروع ہو جائے پھر انتظار کرنا مناسب ہوتا ہے، ورنہ اسی رد عمل کے خلاف ایک اور رد عمل چل پڑتا ہے۔ تو اس لیے ایکونائٹ 1,00,000 میں دے کر 2-3 گھنٹے دیکھیں، اگر کچھ معمولی سا فرق پڑنا شروع ہو جائے تو بہتر پھر انتظار کریں، ورنہ چند گھنٹے کے بعد ایک دفعہ پھر 1,00,000 کی ایک خوراک دے دیں۔ اور یہ دونوں خوراکیں تقریباً 12 یا 14 یا 20 گھنٹے کے اندر اندر کچھ اثر دکھائیں گی۔ اگر دکھائیں تو پھر وہ جب تک وہ اثر جاری رہے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں، جب وہ اثر چل پڑے اور پھر رک جائے پھر ایک خوراک اور دی جائے، اور اگر پھر کوئی اثر نہ ہو اور جہاں تک فائدہ پہنچ چکا وہاں جا کر اس نے قدم روک لیے تو پھر اس کے بعد سلفر 1,00,000 میں دینی ہوگی، اور سلفر پر بھی وہی ہدایت چسپاں ہو رہی ہے کہ اگر سلفر 1,00,000 میں نہیں ہے تو ایکونائٹ جس طاقت میں دی گئی تھی اسی طاقت میں سلفر بھی دیں، اور اسی طرح اس کو بھی دہرائیں۔ لیکن اگر وہ چھوٹی طاقت میں کام نہ کرے، یعنی ایکونائٹ مثال کے طور پر کسی کے پاس صرف 1,000 ہے، اس نے 1,000 دی، اور یہ ساری باتیں جو میں نے بیان کی ہیں 1,000 کے بعد واقع ہوئیں، پھر اگر سلفر 1,000 میں ہو تو پھر 1,000 ہی دینی چاہیے ایکونائٹ کے مقابل پر اس سے ملتی جلتی طاقت کی۔ وہ اگر کام کرے اور پھر وہی سلسلہ شروع ہو جائے کہ کچھ عرصہ کام کیا پھر رک گئی، پھر اسے بڑھا کر 1,00,000 تک لے کے جانا ہے، ورنہ اگر وہ کوئی فائدہ نہیں دیتی، اونچی طاقت بھی نہیں دے رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ سلفر اور ایکونائٹ کے اثر سے، کے دائرے سے یہ بیماری آگے جا چکی ہے۔ اس صورت میں 2-3 ہمارے سامنے احتمالات ہیں۔
ایک یہ کہ بیماری اتنا گہری جا چکی ہے اور جو اس نے زخم پہنچانے تھے وہ پہنچا دیے ہیں کہ بعد میں جریان والا حصہ آنا ہی آنا ہے، اور خطرہ ہے کہ فوراً اس کو ٹھیک نہ کیا گیا تو پھر جریان خون شروع ہو چکا ہوگا۔ وہ جریان خون در حقیقت انفیکشن کے نتیجے میں، جب انفیکشن یعنی تعفن بیکٹیریا وغیرہ سے جو پیدا ہوتا ہے وہ آگے بڑھ جائے، تب آخری منزل ہے۔ تو اس لیے اب 2-3 احتمالات ہیں، ان کے پیش نظر میں 2-3 امکانی کارروائیوں کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ ایسی انفیکشن جو بہت گہری ہو اور جس پر ہمیں زیادہ معلومات نہ ہوں، ان میں سلیشیا سی ایم بہت مؤثر دوا ہے، اور سلیشیا سی ایم یہاں بھی بسا اوقات ایسے بخار توڑنے میں کام آئی ہے جہاں علامتیں فلو کی تھیں یا اور اس سے ملتی جلتی، اور تیز بخار، اور کوئی ایسی دوا کام نہیں کر رہی تھی جو فلو سے تعلق رکھنے والی ہے۔ سلیشیا سی ایم کی ایک خوراک دی اور 24 گھنٹے کے اندر اندر مریض ٹھیک ہو گیا۔ پھر اسی مریض کو دوبارہ جب حملہ ہوا، میں نے پھر سلیشیا نہیں دی، دوسری دوائیں پھر استعمال کی، کام نہیں کی۔ جب سلیشیا 1 لاکھ دی پھر کام کیا۔ تو سلیشیا 1 لاکھ عجیب طریقے سے کام کرتی ہے، اور جہاں زیادہ وقت نہ ہو انسان کے پاس، بخار تیز ہو اور جلدی جلدی مریض کو مارنے کی کوشش کر رہا ہو، وہاں 1-2 دوسری کوششوں کے بعد اگر سلیشیا 1 لاکھ دے دی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ مگر روزمرہ ہومیوپیتھس کو اتنی جلدی اونچی چھلانگ لگانے سے ذرا احتراز چاہیے، کیونکہ مجھے تو تجربہ ہے ان باتوں کا، اس لیے پتہ ہے فوری طور پر اس کا رد عمل بھی سامنے آیا تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کارروائی کر سکوں گا۔ مگر جہاں مجبوری ہو، جہاں پتہ ہی نہیں یا زندگی جاتی ہے یا کچھ کرنا ضرور ہے، تو اس صورت میں سلیشیا 1 لاکھ اگر دے دی جائے تو ہرگز مذائقہ نہیں، اور وہ اکیلی بھی کافی ہو سکتی ہے۔ ایڈز میں بھی کام آتی رہی ہے۔ بہت سے مریض ایسے ہیں جو اب یہاں آنے شروع ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے 1-2 کے سوا بعض ضائع ہوئے ہیں، اکثریت کو فائدہ پہنچا ہے۔ اس لیے بعض دفعہ ریپیٹ بھی کرنا پڑتا ہے اگر فائدہ نہ ہو، مگر میں کہنا چاہتا تھا کہ اس لیے یہ سلیشیا کے متعلق یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جب یہ کام کرے تو بہت گہرا اثر رکھتی ہے۔ بہرحال ان کیسز میں جن میں ناکامی ہوئی ہے، ان میں بھی ہو سکتا ہے بعض دوسری مددگار دوائیں وقت پر استعمال نہ کی گئی ہوں۔ جہاں ناکامی ہوئی وہاں میں نے، جب مجھے وقت پر موقع ملا، سلیشیا کے ساتھ سلفر سی ایم دے دی، اور سلفر کے بعد جب دوبارہ سلیشیا دی تو اس نے کام شروع کر دیا۔ اور سلفر اور سلیشیا کا یہ جوڑ میں نے بہت دیر سے نوٹ کیا ہوا ہے۔ بہت سے ایسے بچے جو سلیشیا سے کچھ فائدہ حاصل کرتے تھے، جب رک جاتے تھے تو میں نے جب میں سلفر 200 یا اس زمانے میں 1000 تک دیا کرتا تھا، اور پھر اثر نو سلیشیا کا اثر شروع ہو جاتا تھا۔ تو سلفر اندرونی تالے کھولنے کے لیے اور بیماری کے خلاف رد عمل کی راہ میں روکیں دور کرنے کے لیے بہت مفید دوا ہے۔ بس سلفر دوسرا حصہ ہوگا اس کا۔ سلفر کے بعد سلیشیا، ٹھیک ہے۔ اگر سلیشیا بھی کام نہ کرے تو چونکہ بلیڈنگ ہوتی ہے آخر پر، اگر یہ وہی بیماری ہے، تو پھر فیرم فاس 1 لاکھ میں دے دینی چاہیے۔ فیرم فاس 1 لاکھ میں بعض ایسے ملیریا کے کیسز میں، یعنی ملیریا کے مریضوں میں بھی میں نے دی ہے جہاں چھوٹی فیرم فاس نے کچھ اثر کیا تھا پھر رک گئی، اور اللہ کے فضل سے 1 لاکھ نے پھر بخار کو بالکل قلع کما کر دیا۔ تو فیرم فاس چونکہ بلیڈنگ کی بھی دوا ہے، اس لیے یہاں یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ بخار کے آغاز میں دینے کے لیے جو
ایکونائٹ کام کرتی ہے ہومیوپیتھک دواؤں میں، وہ اس میں بایوکیمک دواؤں میں یعنی 12 ٹیشو ریمیڈیز میں فیرم فاس کرتی ہے۔ تو ایکونائٹ کے مقابلے پر فیرم فاس بہت زیادہ گہرا اور لمبا اثر رکھنے والی دوا ہے، اس لیے ہر پہلو سے اس بات کا امکان ہے کہ جب یہ پہلا حصہ علاج کا ناکام ہو جائے تو فیرم فاس والا دوسرا دور جو ہے وہ ہو سکتا ہے کامیاب ثابت ہو اور بلیڈنگ روکنے میں کسی حد تک کام دکھائے۔ اس کے بعد فاسفورس کی باری آئے گی۔ پھر اگر مرض قابو میں نہ آئے تو فاسفورس میں دونوں صلاحیتیں ہیں، گہرا اثر رکھتی ہے اور بہت گہری بیماریوں کو جڑ سے اکھاڑتی ہے، اور خاص طور پر گردے اور چھاتی، لنگز وغیرہ اور بعض دفعہ ہڈیوں کی گہری بیماریوں میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ ہڈیوں کے کینسر میں فاسفورس چوٹی کی دوا ہے، اسی طرح مثانے کے کینسر میں بھی فاسفورس کو میں نے بہت مفید پایا ہے۔ تو جو بھی بیماری ہے اس کا بلیڈنگ سے بھی تعلق ہے، اور فاسفورس کے مریض اکثر جریان خون کا رجحان رکھتے ہیں، تو پھر فاسفورس دینی چاہیے۔ سلیشیا کے بعد بتایا نا میں نے، اور فیرم فاس کے بعد ان تینوں کا آپس میں تعلق ہے۔ سلیشیا کے بعد سلیشیا کے ساتھ فاسفورس بسا اوقات آلٹرنیٹ کرنی پڑتی ہے، عدل بدل کر دینی پڑتی ہے، اور کوئی آپس میں ان کا مقابلہ نہیں ہے، کوئی رد عمل نہیں ہے ایک دوسرے کے خلاف، بس فیرم فاس بیچ میں ڈال کے پھر فاسفورس دینی ہے۔ اور اس دوران اگر مریض کی حالت بگڑتی ہے یا مرض کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے تو اس صورت میں ہم سے رابطہ رکھیں، اور امید رکھتے ہیں اللہ کرے کہ یہ علاج مفید اور کارگر ثابت ہو۔ ٹھیک ہے، امتناعی طرح جو احتیاطیں ہیں امتناع مرض کے لیے کہ آگے وہ پھیلے نہ، وہ یاد رکھیں بہت ہی اہم ہیں۔ جب مریض کھانستا ہے تو بعض دفعہ اس کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے ہلکے ہلکے لعاب کے ذرے فضا میں پھیل جاتے ہیں، ان سے بھی بیماری منتقل ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایسے مریضوں کی دیکھ بھال کرنے والے کے لیے ضروری ہے ایک تو دستانے ہمیشہ پہنے رکھیں، اور آنکھوں کے چہرے کے گرد کپڑا اور ناک کے اوپر سے کپڑا اور آنکھ کے اوپر تمام حصے پر جہاں تک ممکن ہو سفید کپڑا یا کوئی بھی کپڑا باندھ کر یہ احتیاط کر لیں کہ براہ راست کوئی ذرہ داخل نہ ہو سکے۔ آنکھوں کا علاج کے دفاع کے طور پر اگر شیشہ پہن لیا جائے جو بالکل یعنی نظر کا شیشہ نہ ہو بلکہ بغیر نظر والا، تو میرے خیال میں یہ بہت مفید بات ہے، کیونکہ امریکہ سے ایک کیس میں مجھے اطلاع ملی تھی کہ ڈاکٹر کی آنکھوں پر خون کا سپلیش ہوا جو ایڈز کا مریض تھا، اور اس سے واقعتاً اس کے لیے ایڈز کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، جو پریونٹیو میں نے ان کو دی وہ ٹھیک ہو گئے، لیکن صرف آنکھ کے ذریعے بھی وہ ایڈز کا گندا خون جسم میں داخل ہو سکتا ہے اور اثر ڈال سکتا ہے، تو یہ بیماری بھی ہو سکتا ہے آنکھ کے ذریعے بھی جا سکے اندر۔ احتیاطیں رکھیں پوری، اور کوئی گلاس کوئی برتن ایسے مریض کا ایسا نہ ہو جسے کوئی دوسرا استعمال کرے۔ کاغذ کے اگر وہاں برتن نہیں ملتے جیسے یہاں ملتے ہیں گتے وغیرہ کے، تو ایک گلاس یا ایک برتن کو اس کے لیے خاص کر دیا جائے، اور بہتر ہے پھر اس کو دھو کر صاف کرنے کی بجائے توڑ ہی دیا جائے۔ تو اس طرح عامت الناس میں بھی تفصیل سے لوگوں کو سمجھائیں، احمدی مبلغین اور ڈاکٹرز عام پبلک کو یہ بتائیں کہ یہ چیز بہت خطرناک ہے، اس طرح پھیلتی ہے۔
بہت بڑی وجہ اس کے پھیلاؤ کی جو بیماری میں نے پڑھی تھی، اگر یہ وہی ہے، وہ وہاں کے وچ ڈاکٹرز تھے، اور وہ وچ ڈاکٹرز جو تھے وہ ان کو بلیڈ کرتے تھے مریضوں کو، اور جن چیزوں کے ذریعے وہ بلیڈ کر کے نشان ڈالتے تھے انہی کے ذریعے وہ ان سب کو جو اچھے تھے اس وجہ سے وہ زخم پر ڈالتے تھے کہ ان کو کہیں وہ بلاؤ نہ پکڑ لے، اور اس طرح جن جن کو انہوں نے نشان ڈالے وہ سارے کے سارے مر گئے اس بیماری سے، کیونکہ ایک کا متفن خون دوسرے میں داخل ہونا شروع ہوا، اور انہوں نے ایک نیا سسٹم اپنا بنایا، نیا تو نہیں، ان کا پرانا قدیمی رواج تھا جس پر عمل کیا کہ بد روحوں کو ہٹانے کے لیے خاص جگہ جسم پر وہ داغا جائے یا چاقو سے زخم ڈالے جائیں۔ تو اس طریقے پر یہ وہاں افریقہ کی جہالت کے ساتھ، یعنی ان علاقوں کی جہالت کے ساتھ جہاں ابھی تک جہالت ہے، اس بیماری کو پھیلنے میں مدد ملی۔ اس کے لیے عمومی درس بھی دینے چاہیے ہمارے مبلغین کو، اور ریڈیو پروگراموں کے اوپر بھی ظاہر آ کر بتانا چاہیے۔ غالباً وہاں کی جو میڈیکل کونسل ہے وہ پہلے ہی کوشش کر رہی ہوگی، ان کے ساتھ رابطہ کر لیا جائے۔ لائبیریا وغیرہ میں وہاں ایسی ایک اور مشکل وہاں یہ بھی ہے کہ لائبیریا ایک ایسا ملک ہے جس میں آج تک بھی بعض علاقوں میں کینیبلزم پایا جاتا ہے، یعنی انسان کو کھانا، اور بندر کا استعمال بہت شوق سے ہے، اور بندر چونکہ اس بیماری کے پھیلانے کا موجب بنا ہے، اس لیے ہرگز بعید نہیں کہ وہی بیمار بندر آگے انسانوں میں بیماریاں پھیلا رہے ہوں۔ اور جو کینیبلزم ہے اس میں وہ اپنی قوم والوں کو تو جہاں تک میری اطلاعات ہے نہیں کھاتے، یا اپنے ملک والوں کو بھی کوشش کرتے ہیں کہ چھوڑ دیں، لیکن کہیں لالچ آ جائے تو ہو بھی جاتا ہوگا۔ مگر ہم سیرالیون بیچارے کو بڑی مصیبت پڑتی ہے۔ سیرالیون کے ساتھ ساتھ جو لائبیریا کے بعض وحشی قبائل ہیں وہ سیرالیون پہ حملہ کرتے ہیں، اور بار بار وہاں وفد بھیج کے تو مسافروں کو پکڑ کے اپنے ملک میں لے آتے ہیں۔ تو وہاں ابھی کینیبلزم، یعنی زندہ انسان کا گوشت کھانا ابھی جاری ہے۔ اگرچہ حکومت نے پیچھے بہت کوشش کی تھی کہ اس کا قلع کما کرے، لیکن ابھی تک جہاں تک میری اطلاعیں ہیں وہاں موجود ہے، اور بعض قبائل میں عام رواج ہے یہ۔ تو یہ ساری باتیں ان کے اپنے لیے نقصان ہوں گے، کہ اگر وہ ایسے مریض کو ایک دفعہ کھا جائیں تو چل پڑا سلسلہ، پھر وہ آپس میں ایک دوسرے سے کیونکہ پرہیز نہیں کرتے، اس لیے بیماری عام ہو جائے گی۔ یہ جو ہے حصہ اتنا، یہ بے شک ٹکڑوں میں دکھا دیں، یا پھر اگر یہ پروگرام آج کل افریقہ نہیں جا رہا، جیسا کہ وہ رشین ٹیلی ویژن والوں نے جنہوں نے ہم سے معاہدہ کیا تھا، وہ آفیشیل ٹیلی ویژن والے نہیں بلکہ بیچ میں ایک کمپنی ہے، انہوں نے ہم سے دغا کیا ہے اور دھوکہ بازی سے کام لے کر اس پروگرام کو از خود کاٹ دیا ہے، یا غالباً اپنا ٹیلی ویژن یا دوسروں کے اوپر مہنگی قیمت میں بیچ دیا ہے۔ حالانکہ 9 جنوری تک ان کو ہرگز قانون حق نہیں دیتا ایسا کریں۔ ہم ان کے خلاف جو قانونی چارہ جوئی کریں گے وہ تو بات کی بات ہے، لیکن اس عرصے میں افریقہ اور امریکہ دونوں ہی MTA سے محروم ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ اب کوشش کر رہے ہیں کہ اپریل سے یا مئی کے 1 مئی سے جو معاہدے ہوں ان میں تمام تر وہ ممالک جو محروم ہیں دوبارہ اس کے اثر میں آ جائیں، اس کے دائرے میں آ جائیں، MTA کے دائرے میں آ جائیں، وہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو وقتی وقفہ ہے، اس سلسلے میں بہتر یہی ہے کہ ان کو ٹیلی فون کے ذریعے یہ میسج دے دیں یا فیکس کر دیں۔ آج کا جو میرا پروگرام ہے یہ افریقی ممالک کو فیکس کر دیں، اور وہاں بھی بعض ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے ہمارے رابطے ہو چکے ہیں، اور اس عرصے میں انشاءاللہ بعض ممالک میں تو ان کی نیشنل ٹیلی ویژن ہمارے پروگرام ہفتے میں 1-2 دفعہ ایسے دے دیا کرے گی کہ ان سے رابطہ بھی ہو، بلکہ
जो जाब्ते कटे हुए हैं वो दोबारा बहाल हो जाएं, बल्कि बहुत ज़्यादा तादाद में लोग देखेंगे। तो ये जो दौर है इसमें एक और तजुर्बा करने का भी मौका मिल जाएगा। बहरहाल इसकी फैक्सेस तैयार कर लें यहाँ से जो मैंने आज बयान दिया है, ठीक है। फास्फोरस की पोटेंसी 30, 200, 1000 ऊंची, ये सारे अभी तजर्बे करने वाले हैं। पोटेंसियाँ तो मैं अमूमन अंदाजे से पेश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा अभी तक कोई तजर्बा नहीं कि इस बीमारी में कौन सी पोटेंसी काम आएगी, क्योंकि बहुत से लोगों के पास या एमडी डॉक्टरों वगैरह के पास मुख्तलिफ पोटेंसियाँ होंगी, ज़्यादा होंगी ही नहीं। तो वो जो अपना अपना तजर्बा करेंगे उनकी रिपोर्ट से हमें अंदाज़ा हो जाएगा इस बीमारी में कौन सी बेहतर है। फास्फोरस 30 से शुरू हो सकती है, 200, 1000 ऊंची तक। अब नईमा खोखर का मजमून चल पड़ा है, तो फिर यही चलता रहे। नईमा खोखर ने बहुत से ऐसे तजर्बे भेजे, खतूत के इख्तबासात भेजे हैं, जो एक तो अमूमन रहनुमाई का मूजिब बनेंगे सबके लिए कि बाज़ नुस्खे जो हम देते हैं अल्लाह ताला के फजल से वो बहुत मौसर हैं और कोई इत्तेफाकी हादसा नहीं कि उसके नतीजे में कोई चीज़ रूनुमा होती है, बल्कि इतनी गवाहियाँ मिल रही हैं कि जिससे पता चलता है कि यकीनन इन दुआओं में खुदा ताला ने कोई असर रखा हुआ है। इस सिलसिले में इनके जो नईमा, चूँकि मेरी डाक देखती हैं अक्सर इन बीमारियों की और नुस्खे तजवीज़ करती हैं, इसलिए इनको ख़त आते हैं और उसके उन ख़तों के ख़ुलासे तैयार करते हुए ये लिख रही हैं कि जो नुस्खा पिछले चंद 1 साल 1.5 साल से हम खुसूस से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें पस्टेला 30 पर इन्हिसार करने की बजाय उन औरतों के लिए जिनको किसी वजह से बच्चा ना होता हो, पस्टेला 1000 हफ्ते 10 दिन में 1 दफ़ा और पस्टेला 30 रोज़ाना 3 दफ़ा, और उसके अलावा अशोका मदर टिंचर, ये नुस्खा मैं देता रहा हूँ। अब कुछ अरसे से अशोका के मुतबादिल के तौर पर गॉसिपियम मदर टिंचर, क्योंकि अशोका एक हिंदुस्तानी दवा है और यूरोप में अक्सर ये नहीं मिलती या मगरिब में के ममालिक में नहीं मिलती, तो गॉसिपियम इसका अच्छा मुतबादिल है जो आसानी से हर जगह मुहैया हो जाती है। तो बहरहाल ये अशोका और पस्टेला 30 और 1000 के तजारिब हैं। इस सिलसिले में जो खतूत आए हैं, ये 4 खतूत हैं जो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। एक के बयान के मुताबिक 1 माह के इस्तेमाल से ही अल्लाह ताला ने फजल फरमा दिया और उम्मीद पैदा हो गई। एक के बयान के मुताबिक जो हिंदुस्तान से ख़त आया है, शादी के बाद तकरीबन 6 साल तक बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी। जब ये नुस्खा शुरू किया तो अल्लाह ताला के फजल से बहुत जल्द, यानी अब 6.5 साल के बाद उम्मीद से हूँ। तो पिछले जो 9-10 महीने इन्होंने नुस्खा इस्तेमाल किया है, उसके अंदर अंदर इनको खुदा ताला ने खुशखबरी अता फरमा दी। एक टेक्सास अमेरिका से इतला देती हैं कि 6 माह तक आपका नुस्खा इस्तेमाल किया और शादी के 3 साल के बाद अब खुदा के फजल से मैं उम्मीद से हूँ। एक और ख़ातून लाहौर से इतला करती हैं कि नुस्खा इस्तेमाल किया, तफसील नहीं लिखी कब किया था और कितनी देर से बेउम्मीद थी। कहती हैं अब अल्लाह के फजल से मैं उम्मीद से हूँ। इसके अलावा कैंथरिस के इस्तेमाल से मुतल्लिक मैंने बताया था जो पेशाब की पुरानी तकलीफ़ें हैं, जो जलन, कतरा कतरा आना, रुकना, उसमें मुफीद है। तो एक साहबा इंग्लिस्तान से लिखती हैं कि सारा दिन बेहद तकलीफ़ में गुजरता था, पेशाब की तकलीफ़ ऐसी पुरज़ाब थी कि ज़िंदगी बेचैन रहती थी, किसी दवाई से आराम नहीं मिलता था। शाम को इस दवा का पता चला
اور تیسری خوراک سے فرق پڑنا شروع ہو گیا اور صبح تک طبیعت بہت بہتر ہو گئی. الحمدللہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں. تو اگر بر وقت برمحل دوا دی جائے تو اللہ کے فضل سے بہت خطرناک بیماریوں میں بھی قلع کما کر دیتی ہے. بہت سی مصیبتوں سے نجات بخشنے والی دوائیں ہیں. ایک صاحبہ لندن ہی سے لکھ رہی ہیں کہ بچی کو پیشاب کی شدید تکلیف شروع ہو گئی اور وہی علامتیں کینتھرس والی ملتی جلتی تھیں. وہ اس کو شروع کرائیں تو شام تک خدا کے فضل سے بچی بالکل ٹھیک ہو گئی. ایک صاحبہ کو بال چر کی تکلیف تھی اور عورتوں میں اگر ہو جائے تو بہت ہی زیادہ مصیبت بن جاتی ہے، کیونکہ انسان کے سر مرد کے سر کے بال تو گنجے بھی ہوں تو اتنے رد نہیں کیے جاتے. وہ عورت کے لیے بڑی مشکل ہے بیچاری کے لیے، کیونکہ اس کی زینت کے اہم حصوں میں سے ایک بال ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اس بچی پر. کہتی ہیں اوہو معاف کرنا، اس کے میاں کو بال چر تھا. ہاں اس کو شوہر میاں کو ہی کہتے ہیں. تو شوہر صاحب کو بال چر تھا اور وہ جو میرا عام روزمرہ کا نسخہ ہے بیسیلینم 200 ٹیوکریم پکرک ایسڈ اور نیٹرم میور 30 میں یہ ملا کر دیا. چند دن 15 دن کے اندر اندر کہتے ہیں بال اگائے، لیکن ابھی وہ بال سفید ہیں. اب عمر نہیں لکھی ہے ان کی، پتہ نہیں. یہ حضور کس مدر ٹنکچر جی جو کیو اس کے اوپر جی لکھا نہیں ہوتا حضور ہے. ٹائم اس کا کتنا ہونا چاہیے؟ دن میں 3 دفعہ دلواتے ہیں، 10-15 مسلسل دیتے رہنا دیتے چاہیے؟ ہیں، کوئی نقصان نہیں. اچھا اچھا. کیا وجہ؟ نہیں پوچھا حضور کیوں آپ تجویز کرتے ہیں نا نسخے میں، تو بعض لوگ پھر پوچھتے ہیں کہ کس طرح لیں، اس لیے آپ پوچھا. کو یہ تو عام روزمرہ کی بات ہے. جو مدر ٹنکچرز ہیں ان کو جاری رکھنا چاہیے جب تک فائدہ نہ ہو، اور اگر کوئی خدا نخواستہ اس کے نقصان کی علامتیں ظاہر ہوں تو پھر فوراً پوچھ لینا چاہیے. اچھا ہاں ایک بڑا خطرناک واقعہ ہوا تھا جرمنی میں. کسی بدبخت آدمی نے ایک احمدی کو محض مذہبی دشمنی میں نہایت گندا مادہ جو انسان کے فضلے بیمار فضلے میں سے نکلتا ہے ہر قسم کا اس بدبخت میں اکٹھا کر کے ایک کیک بنایا، اس کو دعوت دی اور اس کو وہ کیک کھلا دیا. کچھ کھا کر اس کو پتہ لگ گیا ہوگا اس کی بدبو وغیرہ سے، مگر اس کا اثر ہو چکا تھا. اور اس کے بعد لمبے عرصے تک اس کو شدید بیماریاں لاحق ہو گئیں. جسم سوکھ گیا، انتڑیوں کی تکلیف خوفناک، اور کسی دوا سے آرام نہیں آتا تھا. تو اس نے لکھا کہ ایسے بالکل ایک جیتا جاگتا مردہ بن کے پھر رہا ہوں، اس قدر بد اثر پڑا ہے اس کا. اس کو میں نے کہا کہ تم حسب ذیل دوائیں اس ترتیب سے جس سے میں لکھ رہا ہوں استعمال کرو. سورائنم CM جو گندے انسانی مادوں کی دوا ہے اور بدبو اور تعفنات کے خلاف اچھا اثر رکھتی ہے. بیسیلینم CM جو سلی مادے سے بنائی ہوئی ہے اور اس کے چونکہ تمام اعضاء متاثر تھے، پھیپھڑے بھی تھے، انتڑیاں بھی تھیں، دوسرا نظام غدودوں کا نظام متاثر تھا، اس لیے میں نے اس ترتیب سے اس کو دوائیں دیں. سورائنم پہلے، پھر دوسرے ماہ بیسیلینم، پھر تیسرے ماہ پائروجنم 1 لاکھ میں. اور یہ تینوں دوائیں تعفنات کی چوٹی کی دوائیں ہیں. ان کا خط آیا ہے، نعیمہ نے بڑی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ وہ اتنا خوش ہے اللہ کے فضل سے ساری بیماریاں اس کی ختم ہو گئیں اور سب بد اثرات مٹ گئے. اس پر مجھے خیال آتا ہے کہ مولویوں کے خون کی پوٹنسی بنانی چاہیے. یہ مولویت ہے جس نے یہ گند کیا سارا. کتنا غلیظ دماغ ہے، سوچیں ذرا. تو اگر ان کی خون کی پوٹنسی بنائی جائے تو ہو سکتا ہے بڑی بڑی مہلک امراض اس سے ٹھیک ہو جائیں.
اب یہ ہیں متفرق مزید ان کے نیما کھوکھر کو جو جواب آتے ہیں ان سے انہوں نے بعض خلاصے تیار کیے ہیں. ایڑی اور پنجوں میں شدید درد کی صورت میں خصوصاً جب کہ ایڑی میں جیسے کیل چبھتا ہو، صبح اٹھ کے پاؤں نہ لگتے ہوں زمین پر، ایڑی نہ لگتی ہو، اس میں عموماً آرنیکا اور لیڈم اکٹھی دیا کرتا ہوں. اور ایک کینیڈا سے خط آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس درد کو جس کو اور کسی طرح آرام نہیں آتا تھا، اسی ایک نسخے سے مکمل آرام مل گیا ہے، اس درد سے نجات مل گئی ہے. ایک بچہ رات کو اٹھ کے ڈر جاتا تھا، اسے آرسنک دوا دی گئی، وہ خدا کے فضل سے بالکل ٹھیک ہے، لیکن آرسنک 30 میں دی تھی کہ غالباً نعیمہ نے خود ہی تجویز کی ہوگی آرسنک 30. ہاں، کیونکہ رات کو ڈر کے اٹھنے میں میں تو عموماً آرسنک اونچی دیا کرتا ہوں، تو انہوں نے 30 بھی کام کر جاتی، اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے فضل سے. پاؤں اور ٹانگوں میں ٹھنڈ، شدید کمزوری اور نقاہت، اس کے لیے سیپیا 30 سے مکمل آرام آ گیا. سیپیا پاؤں اور ٹانگوں کی ٹھنڈ وغیرہ کے لیے اور کمزوری کے لیے اچھی دوا ہے، مگر یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ نعیمہ نے کیوں 30 تجویز کی. میں تو سیپیا جب تک بعض دوسری علامتیں سیپیا کی موجود نہ ہوں وہ نہیں دیا کرتا. سیپیا کا مریض سمجھنا چاہیے، اس لیے اگر محض اس بات کو سن کر لوگ سیپیا شروع کر دیں گے تو اکثر صورتوں میں ناکام ہوں گے. ان میں نسخوں میں بعض وہ نسخے بھی شامل ہو گئے ہیں جو ہماری ڈاک دیکھنے والے یا ڈاک دیکھنے والیاں میرے لیکچر سے اندازہ لگا کر خود تجویز کر دیتے ہیں بیچ میں. بسا اوقات وہ کامیاب ہوتے ہیں، بعض دفعہ نہیں بھی ہوتے، تو اس کو نمونہ بنا کر یہ سمجھ لینا کہ اس علامت پر ضرور کام کرے گی درست نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے پاؤں اور ٹانگوں کی ٹھنڈ اور کمزوری کی وجہ سے اگر سیپیا دی جائے تو وہ اکثر کام نہیں کرے گی. بہت سی دوسری دوائیں ہیں جو اس سے بہتر کام کرتی ہیں، لیکن جہاں اتفاقاً مریضہ کی علامتیں اور یہ اکٹھی ہو چکی ہوں وہاں خدا کے فضل سے تیر بہدف کی طرح کام کرے گی. سیپیا کا مریض بنتا کیسے ہے یہ سمجھ لینا چاہیے، اس کے بغیر آپ کو سیپیا کا صحیح استعمال نہیں آئے گا. سیپیا پیدائشی طور پر وہ مزاج لے کر پیدا نہیں ہوتی، یعنی سلیشیا والی بچی اکثر عورتوں میں یہ بیماری پائی جاتی ہے، بلکہ لمبے عرصے کے بوجھ پڑنے سے، لمبے عرصے تک ایسے کاموں میں منہمک ہونے سے جو آخر اس کی کمر توڑ دیں، ایک بیزاری پیدا کر دیں. جسمانی بوجھ اور علاوہ ازیں اگر ذہنی بوجھ بھی ساتھ شامل ہو جائے تو ایک لمبے عرصے کے بعد سیپیا کا مریض پیدا کرتا ہے. بس ایک عورت جو مثلا شادی کے بعد ہنستی کھیلتی خوش آئی اور ہنستی کھیلتی خوش رہی، بعد کے حالات میں اس پر بوجھ پڑنے شروع ہو گئے بہت زیادہ، بے انتہا گھر کے کام، بچے ایسے جو بیمار یا بدمزاج. اب اگر کسی کا بچہ کیموملا بچہ ہو، وہ ہر وقت مجھے اٹھائے لیے پھرو، بعض ٹوٹی ہوتے ہیں ان کو چین ہی نہیں آتا، وہ ہر وقت دوڑے پھرتے ہیں، مصیبت ڈالی ہوتی ہے. اور مائیں توبہ کرتی ہیں، کہتی ہیں ہمیں اللہ معافی دے ان بچوں سے. تو ایسے بچے اگر مسلسل ہوں، پھر برتن دھونے پڑیں، اس کو کپڑے دھونے پڑیں، سارے گھر کے کام خود کرنے پڑیں، تو ایک عرصے تک اس کی جو ابتدائی خوش مزاجی تھی وہ اس کے کام آتی رہتی ہے، یہاں تک کہ پھر اس میں کچھ باقی نہیں رہتا، وہ پھر ٹوٹ جاتی ہے. جب وہ ٹوٹتی ہے پھر سیپیا کا مریض بنتی ہے، اور اس وقت اس کی یہ علامت اس طرح دکھائی دینے لگتی ہے کہ اپنے خاوند سے جس کے ساتھ اچھا بھلا پیار تھا، کوئی شکوہ بھی نہیں، اچانک تعلق ٹوٹ جاتا ہے.
اس کو کچھ پرانی اپنے بچے جن کے اوپر جان چھڑکتی تھی ان سے بے تعلقی پیدا ہو جاتی ہے. یہ اس طرح مریض بنتا ہے، کوئی پیدائشی بنا بنایا مریض نہیں ہے. کیونکہ ہومیوپیتھک کتابوں میں اکثر سیپیا کی ان علامتوں کو نمایاں کر کے پیش کیا گیا ہے، اس لیے لوگ ایسی مریضہ ڈھونڈتے ہیں جو ہمیشہ سے ایسی ہی ہو. حالانکہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، سلیشیا کوئی پیدائشی مریض کا نام نہیں، سیپیا پیدائشی مریض کا نام نہیں ہے. یہ مریض حالات کی مجبوری سے بنتا ہے. ایسا مریض آپ کے سامنے آئے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، مرد بھی بعض دفعہ اس قسم کی مصیبتوں، تجارتی یا دوسری مصیبتوں وغیرہ کی وجہ سے خوشباش ہوتے ہوئے اچانک ٹوٹ جاتے ہیں اور مزاج میں تبدیلی پیدا ہو جائے اور اجنبی مزاج بن جائے، مریض ٹھنڈا ہو اور جسم میں دردیں شروع ہو جائیں، جیسا کہ آپ نے دیا 30 طاقت میں سیپیا دی جس کی ٹانگیں ٹھنڈی تھیں اور کمزوری تھی. سیپیا کے مریض میں سردی اور کمزوری یہ بہت پائی جاتی ہے. پھر ہر کام کرنا دوبر ہو جاتا ہے، بس صرف بستر پر آرام ملتا ہے. اور تھکا ہوا ٹوٹا ہوا مریض یہ شکل جب پیش کرتا ہے تو خواہ اس کو کینسر ہو، خواہ اس کو ہڈیوں کی بیماریاں ہوں، خواہ اس کا جگر ناکام ہوا ہو، ہر قسم کے امراض ایسے مریض کے سیپیا کے اثر میں ہوں گے. اور اگر سیپیا سے پوری طرح ٹھیک نہ بھی ہوں تو اور دواؤں کے لیے رستہ کھول دیتے ہیں، یعنی سیپیا رستہ کھول دیتی ہے. اس لیے ایسی صورتوں میں سیپیا کا استعمال کرنا چاہیے. بعض ڈاکٹروں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ہمیں کہا جائے کہ صرف ایک دوا رکھنی ہے اپنے پاس، باقی سب دوائیں تمہاری ختم اور اسی سے پریکٹس کرو، تو وہ کہتے ہیں ہم تو سیپیا رکھیں گے. اور میرے خیال میں بڑی غلطی کریں گے. اگر میں کروں تو سلفر رکھوں، سلفر جیسی ہمہ دوا جو آغاز میں بھی کام آتی ہے، لمبے عرصے میں تک پھیل رہنے والی بیماریوں میں بھی کام آتی ہے، ہر قسم کی بیماریوں سے گہرا تعلق رکھتی ہے، جلدی امراض سے، پیٹ کی امراض سے، قلبی اور جگر وغیرہ کی امراض سے. اس لیے میرے خیال میں تو سلفر اگر مجبوری ہو تو مسٹ ہے، اس کے بغیر گزارا چل نہیں سکتا. اس لیے اپنی تھیلی میں سلفر ضرور رکھا کریں. دوسرے یہ کہنا ہے ہی غلط کہ ایک دوا سے سب گزارا ہو سکتا ہے. چوٹوں وغیرہ کے لیے جو آرنیکا کام کرتی ہے وہ دوسری دوائیں کام نہیں کر سکتی. انفیکشنز میں، گہری انفیکشنز میں سلفر اکیلی ہرگز کام نہیں آ سکتی ہمیشہ. سلیشیا اس کے بعد ضروری ہو جاتی ہے. بعض دفعہ ہیپر سلف جب سلیشیا بھی ناکام ہو اس کو ضروری ہو جاتی ہے. بعض دفعہ انفیکشن کی وجہ سے تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی، دوسری وجوہات جو انفیکشن کے بعد ظاہر ہوتی ہیں ان سے تکلیف ہوتی ہے. آپ انفیکشن کی دوائیں دیتے رہیں مگر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مثلا دانت درد ہے، اگر دانت میں درد ہے تو انفیکشن کی وجہ سے یا اور گہری کمزوریوں کی وجہ سے وہ جو مسوڑے ہیں وہ نیچے ہونے شروع ہو جاتے ہیں یا کھلنے لگ جاتے ہیں. ان کے اندر دانت جو ہیں وہ کھلی تھیلیوں میں گویا کہ کمزور پڑ کر ہلکے دباؤ سے اپنے متاثر ہو کر جگہ بھی بدلتے ہیں. انگلی سے اگر ان کو دبا کے دیکھا جائے، مریض خود دیکھے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ ہلکی سی چال آ گئی ہے، جیسے پرانی موٹر کا سٹیئرنگ ہو نا، اس میں چال آ جاتی ہے. تو دانتوں میں بھی چال آ جاتی ہے. آج کل کے زمانے میں تو آپ کو تجربہ نہیں ہے پرانی موٹر کا. جس زمانے میں انگلستان ہوتا تھا وہاں بڑے بڑے زبردست تجارب ہوتے تھے پرانی موٹروں کے. اس جو سٹیئرنگ یعنی ہینڈل ہم کہتے تھے اس کو، وہ جب ڈھیلا پڑ جائے تو اب تو ذرا سا یوں کریں تو پہیہ مڑتا ہے نا، اس میں بعض یوں کر کے چکر مار کے پھر پہیہ موڑنا پڑتا تھا. اور اس میں ہمارے مولود خان صاحب جو ہمارے مبلغ انچارج تھے، ان کی کار بے مثل تھی اس معاملے میں. میری پرانی کار جو تھی وہ بھی بہت اعلیٰ درجے کی تھی اس لحاظ سے.
यूं करके चल, बड़ी तेजी से हाथों की वर्जिश होती रहती थी। मगर मौलूद साहब की कार को तो बस 2 चक्कर देने पड़ते थे। और उसकी वजह से एक और मुसीबत ये बढ़ती है कि पूरा चक्कर दे के तो वापसी में देर हो जाती है। फिर 2 चक्कर के इतनी देर में कार कभी इधर कभी इधर। तो उन बेचारों का ये हाल था कि 10 दफा इम्तिहान दिया, 10 दफा फेल हुए, हालांकि उनका कसूर नहीं था, वो अपनी कार पे इम्तिहान देते थे। एक दफा ये वाकया हुआ कि उनकी कार दाखिल हुई है, हाँफते कांपते डरे हुए बेचारे निकले तो पीछे पीछे पुलिस पहुंच गई। उन्होंने कहा कि ये जो शख्स है इसने पी हुई है और ये इसकी मैं पर्ची दे के जा रहा हूं। शुक्र है अजीज दीन मरहूम साहब को उन्होंने बुलवा लिया। उन्होंने कहा खुदा का खौफ करो, बुजुर्ग आदमी, फरिश्ता सीरत आदमी, ये तो हराम चीज को हाथ भी नहीं लगाता, और तुमने अगर मुकदमा दर्ज कर दिया तो दुनिया क्या कहेगी कि इमाम मस्जिद लंदन में पी हुई थी, इसका चला तो टेस्ट करो, सारे देखो। बहरहाल वो शुक्र है अल्लाह ताला का कि उसने वो समझ गया। उन्होंने कहा अच्छा अब तुम ये करो, जरा सीधी कार चला के दिखा दो। फिर वो पकड़ा गया। अजीज साहब ने कहा ये है असल टेस्ट, तुम ये कार पकड़ो, सीधी चला के दिखा दो। हमने तो कोई आदमी नहीं देखा जो इसको सीधा चला सके। तो वो खोचला हुआ था। तो दांत जब खोचले हो जाएं तो उनके अंदर से नर्व्स नंगी हो जाती हैं और 2 तरह के रद्द अमल होते हैं। फिर बाज़ दफ़ा गर्मी नाकाबिल बर्दाश्त हो जाती है, ज़रा सा गर्म पानी हो तो आग लग जाती है, और ठंड फ़ायदा देती है। ऐसी औरतें बर्फ़ वाला पानी इस किस्म की ठंडी चीज़ मुंह में रखेंगी, जब तक वो है चैन रहेगा, उसके बाद फिर मुसीबत। दूसरे गर्मी से फ़ायदा होता है और ठंड तकलीफ देती है, ये भी होता है बाज़ दफ़ा। चाय जैसी गर्मी से नहीं, मामूली गर्मी से, बाहर की टकोर से। मगर ठंड जो है वो बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त होती है, ज़रा सी ठंडी चीज़ लगे तो सारे आसाब झुन्ना उठते हैं। अब जिस चीज़ ने मरज़ पैदा की थी, अगर वो सीपिया भी हो तो यहाँ काम नहीं आएगी, क्योंकि अब वो मरज़ एक और दायरे में दाखिल हो गया है जो एक्सपोजर के तौर पर है, नर्व्स का एक्सपोजर है बस। और उस मिजाज के मरीज के मुताबिक या वो दवाएं फ़ायदा देंगी जो ठंडे पानी से दर्द के आराम की इलामत अपने अंदर रखती हों, या वो दवाएं जो गर्म पानी से या गर्म पानी ना से टकोर से आराम की इलामतें अंदर रखती हों। तो इस तरह जो किनारे का मरज़ है जो पैदा हो गया और असल चीज़ें हट भी गई पीछे, उसको ट्रीट करने के लिए, उसका इलाज के लिए बाज़ दफ़ा ये करना पड़ता है, मजबूरी है। कई दफ़ा मैंने देखा है, मैं सही दवाएं दे दे के थक गया, बिल्कुल कोई असर नहीं हुआ। बाद में किसी और के दिमाग में यही बात आ गई कि ये जो इलामत है इसको क्यों ना पकड़ें, तो उससे खुदा के फजल से फ़र्क पड़ गया। तो ये जो निज़ाम है होम्योपैथी का, एक मुश्किल निज़ाम है, मगर ऐसी मुश्किलात रोज़मर्रा नहीं आती, कभी कभी आती हैं। उस सूरत में जब पै बपै दवाएं नाकाम हो रही हों तो जल्द 2 ख्याल दिल में आने चाहिए। या तो ऐसी दवाओं का ख्याल जो रोकें दूर करने वाली दवाएं हैं, यानी गहरे असर वाली, जैसे सल्फ़र है, मर्कसोल है, सोराइनम है, मेडोरिनम है, सिफलिनम है, और ये क्या बेसिलिनम। ये जो हैं ये चोटी की वो दवाएं हैं जो गहरे असरात रखती भी हैं और गहरी रोकें दूर करने की भी ताकत रखती हैं। गहरे मुस्बित असरात भी रखती हैं, और अगर मुस्बित असर ना भी रखती हों तो एक मनफी असर को दूर करने में मुमिद हैं। अब मसलन बाज़ बौने हैं जिनके इलाज में मुश्किल पेश आती रही है, उनका कद आगे बढ़ता ही नहीं था, हर तरह से मैंने अपनी रोज़मर्रा की दवा दी, को फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन उनको जब सिफिलिनम की CM की खुराक दी
تو اس سے دوبارہ وہ اثر دوبارہ نہیں، وہ اثر چل پڑا۔ بونے پن کے خلاف ایک اور دوا بھی بہت اچھی ہے، وہ ہے میڈورائنم، اور سفلینم کے متعلق تو شاذ ذکر ملتا ہے، مگر میڈورائنم کے ذکر اکثر ملتا ہے کہ کئی ہومیوپیتھ کہتے ہیں کہ بونے پن کا علاج ہے، مگر میرے نزدیک اپنی ذات میں علاج نہیں ہے۔ اگر میڈورائنم کی ضرورت پڑی ہو، یعنی جسم میں سائیکوسس کا مادہ پیدا ہوا ہو اور اس کے اثر سے کسی بچے کا بڑھنا، نشو و نما بند ہو جائے، اس صورت میں اگر میڈورائنم دی جائے تو نشو و نما میں جو گانٹھ پڑی تھی وہ کھلتی ہے۔ لیکن اگر کانسٹیٹیوشنلی بچہ ویسے ہی کسی اندرونی کمزوری کا شکار ہو اور نہ بڑھتا ہو تو وہاں میڈورائنم اکیلا نہیں کافی ہوگی، کیونکہ گانٹھ کھول تو سکتی ہے مگر نشو و نما کو ویسے بذات خود بحال نہیں کرتی۔ مثلا ہڈیوں کی کمزوریاں ہیں، بعض بچوں کی ہڈیاں اپنی عمر کے لحاظ سے بہت چھوٹی عمر کی رہتی ہیں، بچہ 10 سال کا ہے تو ہڈی کی عمر 4 سال کی ہے، تو ایسی صورت میں وہ اپنی چھوٹی عمر کی ہڈی کے حساب سے بڑھتا ہے، یہاں تک کہ بڑھنے کی عمر بند ہو گئی۔ ایسی صورت میں برائٹا کاو اور سلیشیا، کیلکیریا فلور اور بعض دفعہ کیلکیریا کارب بھی، یہ وہ دوائیں ہیں جو بہت اچھا کام دکھاتی ہیں۔ بعض ایسے خاندان ہیں جن میں چھوٹے قد کی روایتیں نسلوں سے چلی آ رہی تھیں، وہ ٹوٹ گئی ہیں اب۔ اس لیے یہ تحقیق بھی ضروری ہے کہ جینیٹیکل چینجز کرنے کی کہاں تک ہومیوپیتھک میں خدا تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے۔ کئی ایسے مرض ہیں جن میں جب تک جینیٹک چینجز نہ ہوں مریض کو شفا نصیب نہیں ہو سکتی، اور جینیٹکس کی تبدیلیوں کے لیے اب یہ میکینیکل رستے اختیار کر رہے ہیں، یعنی میکینیکلی جینیٹیکلی ایک کروموسوم سے جہاں کوئی کریکٹر ہے، جین ہے کوئی، اس کو وہ کاٹ کر اس کی جگہ کوئی ہیلتھی جین باہر سے ڈالیں، یا اور اسی طریق پر آپریشن کر کے، جو بہت ہی باریک قسم کا آپریشن ہے جو ڈائریکٹ آنکھوں سے نہیں ہوا کرتا، وہ آپریشن اس قسم کے ہیں جن میں بہت ہی اعلیٰ درجے کے لطیف الیکٹرانک ڈیوائسز استعمال کی جاتی ہیں، اور ان کے ذریعے پھر وہ بہت بہت باریک انہوں نے سرنجیں بھی بنا لی ہیں، اتنی باریک کہ 1 ملی میٹر کا 5000واں حصہ یا اس سے بھی زائد اس کی موٹائی ہوتی ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے ایک جگہ میں نے غالباً 50,000واں حصہ پڑھا تھا، تو 5 یا 50,000واں حصہ اتنی باریک چیز ہے کہ وہ آنکھ سے بلکہ خودبین، عام خودبین سے بھی دکھائی نہیں دے گی۔ اس کے باوجود بہت ہی اعلیٰ درجے کے آلات انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، ان کے اندر وہ اس کو فکس کرتے ہیں اور الیکٹرانکلی یعنی باریک بجلی کے ذرائع سے اس کو ہلکا ہلکا موو کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جینیٹک سیل جس کے اندر تبدیلی کرنی ہے وہ اس کے سامنے آتا ہے تو وہاں وہ جین نئی داخل کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو جب جسم میں واپس کرتے ہیں تو باقی بھی جسم کے اندر جو خلیاں ہیں وہ اس جین کو قبول کر لیتے ہیں، وہ رفتہ رفتہ ملٹی پلائی کر جاتی ہے۔ اس کی تفصیل نہیں پتہ کس طرح کرتے ہیں، مگر بہرحال یہ بھی معلوم ہے کہ اس کی ملٹیپلیکیشن کیسے کرنی ہے پھر، اور پھر جا کر اس بات کا امکان ہے کہ وہ بیماری دور ہو۔ اب دنیا کے اکثر غریب اگر یہ طریقہ علاج اپنے پایہ تکمیل کو بھی پہنچ جائے، ایسے ڈاکٹروں کے پاس پہنچنا کے صرف استفادہ کرنے کے اہل ہی نہیں ہیں، نہ ایسے اسپتال مہیا، نہ ایسے سفر خرچ وغیرہ کے انتظام کے انسان امیر ملکوں میں پہنچے، پھر فیسیں بے انتہا۔ آج کل جس سٹیج پر ہے یہ، میرے خیال میں تو $1,00,000 تک تو کچھ بھی نہیں، ایسی تبدیلیوں کے لیے غالباً اتنا وہ ضرور مطالبہ کرتے ہوں گے۔ مگر بہرحال
ہومیوپیتھی میں اس حصے پہ تحقیق ضروری ہے، اور میرا یہ تاثر ہے کہ بڑے کھلے امکانات ہیں، کیونکہ بعض لوگ جن کے خاندانی طور پر بونا پن ایک حقیقت کے طور پر سامنے ہو، یعنی ایک نسل دو نسل چھوٹے قد کے آ رہے ہیں، ان میں اگر وہ ریسیسو کریکٹر داخل ہو چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اونچا ہونے کا مادہ ہی نہیں ہے۔ یہ جو مضمون ہے اس کی تفصیل میں یہاں نہیں جاتا کیونکہ مشکل ہو جائے گی سب کے لیے سمجھنی۔ صرف اتنا یاد رکھیں، ڈومیننٹ کریکٹرز ہوتے ہیں اور ریسیسو کریکٹرز ہوتے ہیں۔ جسم کے اندر جو بھی صلاحیتیں، نقوش وغیرہ اگلی اولاد میں منتقل ہوتے ہیں جسم کے اندر سے، ان میں دو قسم کی چیزیں ہیں، یا خلیوں میں جین ڈومیننٹ ہوگی یا ریسیسو ہوگی۔ ڈومیننٹ ہو تو اگر ریسیسو بھی موجود ہو تو ڈومیننٹ سب جگہ ظاہر ہو جائے گی۔ مثلا اگر نیلی آنکھ اور یہ نسواری آنکھ، براؤن آنکھ، ان میں سے نیلی آنکھ ریسیسو ہے اور براؤن آنکھ ڈومیننٹ ہے مثلا، تو اگر براؤن آنکھوں والے کی نیلی آنکھوں والے سے شادی ہوگی تو ہو سکتا ہے سارے بچے براؤن آنکھ والے ہوں۔ اگر براؤن آنکھ کا وہ مادہ بچوں میں داخل پہنچ گیا ہو، اس بچے میں جو جنین ہے، اگر نہ پہنچا ہو تو پھر نیلی ہو سکتی ہے، مگر بالعموم پہلی نسل پوری کی پوری ڈومیننٹ کریکٹر اختیار کرتی ہے، یعنی براؤن آنکھ اگر ڈومیننٹ ہے تو۔ اب ان میں ریسیسو کریکٹر بھی موجود تھا، یعنی اگر ماں کی آنکھیں نیلی تھیں تو نیلا پن بھی موجود تھا، مگر ریسیسو کا مطلب ہے دبا ہوا ہے۔ یہ دبا ہوا تبھی اٹھے گا جب دونوں نیلے ہوں گے، یعنی دونوں جینز کے حصے جو ماں سے آئے ہوں یا باپ سے آئے ہوں دونوں نیلے ہوں، تبھی نظر آئے گا، ورنہ تو جو براؤن ہے وہ دبائے رکھے گا ہمیشہ۔ وہ ایک دفعہ ہو جائے تو پھر جب بھی نیلوں کی نیلوں سے شادیاں ہوں گی، ناممکن ہے کہ ان میں پھر کوئی براؤن نظر آ جائے۔ تو یہ مضمون ہے، اشارتاً سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، بڑا تفصیلی مضمون ہے۔ پھولوں پر ایک پادری نے تجربے کیے تھے اور اس سے پھر آگے جا کر یہ سارا مضمون پھیلے اور بہت ترقی کر گئے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں جینیٹکس، یعنی وہ کردار جو جینز میں لکھے ہوئے ہیں وہ آگے کس طرح پھیلتے ہیں، کس طرح ایک دوسرے سے اثر رکھتے ہیں۔ اب یہ جینیٹک تبدیلیاں شروع کر چکے ہیں، اور میرے تجربے میں ایسے مریض ہیں جن میں جینیٹک کے اصول کے مطابق چھوٹا قد ہی رہنا چاہیے تھا، اونچا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اللہ کے فضل سے اونچے ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہومیوپیتھک اتنا گہرا اثر رکھنے والا طریقہ علاج ہے کہ جینیٹیکلی اندر تک اترتا ہے، اور ایسے لوگوں کے پھر ٹیسٹ ہونے چاہیے، ایلوپیتھک ٹیسٹ ہونے چاہیے، تاکہ وہ پتہ لگ سکے کہ یہ اس میں جو تبدیلی واقع ہوئی تھی تو جینیٹیکلی کہاں تک اس کا دوا کا اثر پہنچا ہے۔ بعض ہمارے پاس چونکہ ٹیسٹ نہیں ہوتے اس لیے ہمیں پتہ نہیں لگتا، مثلا یہ ڈفتھیرینم ہے، ڈفتھیرینم کے ذریعے 8-10 سال تک کے لیے مکمل امیونائزیشن ہو جاتی ہے، یعنی اگر ڈفتھیرینم 200 میں مثلا چند دن دی جائے باقاعدہ، پھر کچھ عرصہ دی جائے ہفتہ، تو ایسے مریض کو پھر ڈفتیریا نہیں ہوگا، چاہے ڈفتیریوں کا جوٹھا بھی کھائے تبھی بھی نہیں ہوگا۔ اب اس پر جب ٹیسٹ کیے ہیں ڈاکٹروں نے، بعض ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو ایلوپیتھ بھی تھے اور ان کے پاس وسائل مہیا تھے یہاں، تو انہوں نے لکھا ہے کہ وہ اندرونی ایک کیریکٹر جو دفاع کی اس تبدیلی کے لیے ضروری ہے وہ خون میں پیدا ہو گیا، اور پازیٹیو ٹیسٹ جو تھا وہ نیگیٹو میں بدل گیا۔ اب اس کی تفصیل مجھے اس وقت یاد نہیں، مگر میں کل یا آئندہ آپ کو بتاؤں گا، یا ویسے آپ کو لکھ کے بھیج دوں گا، وہ چیک کرائیں کہ وہ کیا تبدیلی اس نے کی ہے۔ ایڈز میں بھی اگر کامیابی ہے تو یہ ظاہر کرتی ہے یہ کامیابی کہ
کوئی بہت گہرا پیغام ملا ہے جو جینیٹکس کی سطح تک نیچے یعنی خلیوں میں اتر گیا ہو اور خلیوں کے اندر کروموسومز اور پھر ان کے جینز میں داخل ہو گیا ہو. تو یہ پہلو ایسا ہے جو ابھی تشنہ ہے اور ہمارے احمدی ہومیوپیتھ کو خصوصیت سے یا دوسرے بھی جو میری کتاب ان کلاسز سے استفادہ کرتے ہیں ان سے میں امید رکھتا ہوں کہ ہوش مندی کے ساتھ جہاں جہاں وسائل مہیا ہوں ٹیسٹ بھی کیا کریں. مثلا فرانس میں جو ایک نوبل laureate تھا جس نے جو بایو کیمسٹری میں غالباً نوبل laureate تھا، اس کے مضمون کو بہت ناپسند کیا گیا تھا سارے ایلوپیتھک دنیا میں، مگر وہ قائم رہا اس بات پر کہ ایک ہومیوپیتھ کے سے مل کر اس نے جو تجربے کیے تو اس نے دیکھا کہ یقینی طور پر ہومیوپیتھک دوا سے خون کے اندر خلیوں پر نمایاں اثر پڑا تھا، اور سائنس کے ٹیسٹ نے بتا دیا کہ وہ دفاعی کارروائی جو اندر شروع ہوئی ہے وہ ایک ٹھوس دفاعی کارروائی ہے اور اس کا خیال سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا جو پیپر تھا اس نے ایک زمانے میں بڑا تہلکہ مچایا تھا، لوگوں نے مخالفت کر کر کے آواز کو دبا دیا، مگر یہ حقیقت ہے جو دب نہیں سکتی. اور آئندہ انشاءاللہ زمانے میں ہومیوپیتھک اور پھیلے گی، مگر اس کو بہت زیادہ سہاروں کی ضرورت ہے کہ سائنٹیفک بنیادوں پر اگر اس کے فلسفہ نہ بھی سمجھ آ سکے، عمل جیسے کرتی ہے وہ اگر کھل جائے اور ثبوت مہیا کر دیے جائیں تو پھر ایلوپیتھک دنیا بھی اس سے زیادہ استفادہ کر سکے گی. ویسے یہ اب اجازت ہے، وقت ختم ہو گیا. ابھی آپ کے سبق باقی ہے نا؟ یہ باقی پھر اگلی دفعہ کریں گے انشاءاللہ.